بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے اور ہم سب یہاں امتحان سے گزر رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے لیے امتحان ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دنیا میں کبھی آنا نہیں ہوگا۔ امتحان کے دن تو بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن اس امتحان پر جو انعام ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے بڑی مختصر اور انسان دھوکے میں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ دنیا میں تم نے کتنے سال گزارے، کتنے مزے کیے، کتنی لذتیں حاصل کی، تو یہ کہیں گے کہ لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا کچھ حصہ ہوگا۔ یہ پوری دنیا کی زندگی جو ہے نا ایک دن یا آدھا دن، بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسم کھا کے یہ مجرم لوگ کہیں گے کہ بس ہم نے تو دنیا میں ایک گھڑی زندگی گزاری، ایک گھنٹے کے برابر، پوری زندگی کو ایک گھنٹہ سمجھیں۔ تو ایک گھنٹے کی زندگی کو بنانے کے لیے کتنے جھوٹ بول رہا ہے، کتنی رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اور قتل کر رہا ہے اس کی ایک گھڑی زندگی۔ کتنی نادانی کی بات۔ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی اس کو بھول گیا، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ، کہ دنیا اور آخرت کی مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک آدمی نے سمندر کے اندر انگلی ڈالی اور پھر اس انگلی کو نکالا تو اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوگا، ایک قطرہ۔ اس قطرے کے سمندر سے کیا مناسبت؟ تو دنیا کی زندگی ایک قطرہ اور آخرت کی زندگی سمندر۔ دنیا کی زندگی ایک صبح یا ایک شام، بس۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کأنہم یوم یرونہا لم یرونہا، یہ کہیں گے کہ بس دنیا میں تو ہم نے ایک صبح گزاری تھی یا ایک شام، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دنیا کی خوشیاں ایک گھنٹہ، ایک قطرہ، اور آخرت کی خوشیاں سمندر جیسی خوشی۔ تو کیسا نادان ہے وہ شخص جو ایک قطرہ خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر اور سمندروں جیسی خوشیوں کو بھول جائے۔ دنیا کا غم ایک قطرہ اور آخرت کا غم وہ سمندر جیسا ہے، اس غم کو بھول گیا، دنیا کے غموں میں لگا ہوا۔ ایک جہنمی کو اتنی بھوک لگے گی کہ سارے دنیا کے انسانوں کی بھوک کو جمع کیا جائے تو ایک جہنمی کو اس سے زیادہ بھوک، سارے دنیا کے سمندروں کو اسے پلا دیا جائے تو مرتے وقت بے نمازی کو ایسی پیاس لگے گی کہ اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔
تو ایک قطرہ زندگی کے لیے کتنے دھوکے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ دھوکہ تو کوئی دے نہیں سکتا، ایک قطرہ زندگی۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ کے نبیوں نے بھی امتحان دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، وہ امتحان میں پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یوں تعریف فرمائی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ ابراہیم وہ پیغمبر ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، وفادار، اللہ سے انہوں نے وفا کی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ اس کو دوست بناتے ہیں جو اللہ کا وفادار ہو، جو امتحانات میں پاس ہو جائے، اس کو بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کیا امتحان آیا کہ باپ سے کہا، باپ بت فروش تھا، بت بیچا کرتا، ان کو بت دے دیے گلے کہ جا کے بیچو، تو یہ اس کی گلے میں رسی ڈالی اور کھینچتے رہے۔ اور جب بازار پہنچے تو کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے۔ اے لوگوں، یہ بت لے لو، جو اپنے کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے تو کسی کو کیا نقصان سے بچائے؟ ہم لوگ بت تھوڑی لے لیتے۔ واپس آئے، باپ نے کہا کیا ہو گیا؟ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ بتوں کا حشر کس نے کیا؟ یہ تو اپنے کو بچا نہیں سکے پریشانی سے، تکلیف سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ والد نے کہا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم باز نہیں آؤ گے نا تمہیں پتھر مار مار کے تمہیں قتل کروں، ورنہ میرے گھر سے نکل جاؤ، وَحْجُرْنِي، مجھے چھوڑ جاؤ اپنا کام۔ تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ نمرود کو دعوت دی، نمرود سے کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اور اگر تمہاری کوئی طاقت ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب وہ ہکا بکا رہ گئے، انہوں نے کہا بھائی ان کو تو آگ میں ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم ترکی میں گئے، وہ جگہ ہم نے دیکھی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ایک اوپر پہاڑی ہے، پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا میدان ہے، انہوں نے پارک بنایا ہے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام آگ جا رہے، اور اتنی آگ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا اور منجنی توپ کی طرح سے ایک چیز بنائی اور اس میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، آگ میں گر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے۔ اب دیکھیں، اور فرشتے آتے اب وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی تو اللہ کے دوست ہیں، اور ان کو ہی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم امتحان لے رہے ہیں کہ اللہ ہم ان کی مدد کریں، کہ جا کے کرو، جاؤ تمہاری مرضی۔ وہ آئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یا بھیجا ہے؟ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے، مجھے ضرورت ہے۔ آگ سامنے اور موت سامنے، اور گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے زبان حال سے یوں فرمایا کہ اگر اللہ پاک میرے جلانے پہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، میں راضی، میں آگ میں جلنے میں راضی، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہیں گے تو اللہ خود بچانا۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ گھر سے بے گھر ہو گئے، کوئی آدمی گھر سے بے گھر ہو، ماں نہیں، باپ نہیں، چچا نہیں، ماموں نہیں، کوئی خاندان نہیں، کچھ نہیں، اس کا کیا حال ہوگا بیچارے؟ کیسے زندگی گزارے؟ حکومت خلاف، ساری فوج خلاف، ساری فوج نے، حکومت نے مل کے آگ میں ڈالا۔
اور آگ میں جلنے والے وہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تمہاری ضرورت. یہ ہے اللہ سے وفادار کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں جلانے پر خوش ہے تو میں اللہ سے خوش ہوں. ہم پر ایسی تکلیفیں نہیں آئی ہیں بھائی، ہم پہ کیا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے، مجھ پہ سب کچھ قربان کر دے. فرشتوں نے کہا میں امتحان لینے کے لے لو. ایک فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے باہر اور بلند آواز سے کہا اللہ اللہ، ایسے کہا اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام فوراً اس آواز کو سن کے باہر آ گئے. کتنا مزہ آیا. ذرا پھر کہو. انہوں نے کہا ہم تو ایسے نہیں کہتے، کچھ اگر آپ دیں گے تو کیا لینا چاہتے ہیں؟ جتنے بھی آپ کی زمینیں جائیداد ہیں یہ سب مجھے دے دو. تو انہوں نے دے دی. اللہ کے لیے چاہیے، اللہ کے نام سنانے کے لیے لے لو، اللہ کا نام سناؤ. تو فرشتے نے پھر کہا اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کتنا مزہ آیا. فرشتے سے کہا پھر سناؤ. اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہہ رہے جتنی میری بکریاں ہیں جانور ہیں یہ سب لے سب آپ. پھر فرشتے نے کہا اللہ اللہ. اب کیا دو گے؟ کہ مکان یہ بھی لے. فرشتے نے کہا اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب تو اور کچھ نہیں ہے، میں باقی ہوں، ایک مرتبہ اللہ کا نام سنا دو، میں آپ کا غلام ہوں. وہ جو مزہ آ رہا ہے بس مجھے اللہ کے نام میں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے اللہ کے نام پہ. آپ اللہ کا نام سناؤ اور میں اللہ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. فرشتے نے کہا اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے. اس نے آپ کا غلام، جان چاہو لے. ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے. آج تو مسلمان 10 روپے کے لیے جھوٹ بول لے، 500 کے موبائل کے لیے کسی کو قتل کر دے. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ پہ سب کچھ لٹانے والے، اللہ کو سب کچھ دینے والے. یہ ہے اللہ کی محبت. جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا جب اللہ کی محبت دل میں. تو ابراہیم علیہ السلام امتحانات سے، حالات سے گزرتے چلے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نے کہا کہ آپ اس ملک سے نکل جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، شام آ گئے، فلسطین آ گئے. فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال تک اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. ہماری نہیں سنتا. کتنے سال دعا مانگی؟ 80 سال. انبیاء علیہ السلام تھکتے تھوڑی ہیں، ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے بندگی، اللہ سے مانگنا، یہ ہمارا کام. دینا نہ دینا اس کا کام، اس کی مرضی. ہم تو مانگتے رہیں گے، ہم تو فقیر ہیں، اللہ کے در کے فقیر، اللہ کے در کے سوالی اور اللہ کے در کے محتاج ہیں. ہم تو مانگتے رہیں. 80 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا لیضلوا عن سبیلک. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا اس فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل کو قتل کیا ہے. 400 سال تک بنی اسرائیل کو اس نے قتل کیا. اللہ یہ کب تک قتل کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر. دعا میں اللہ پاک نے فرمایا ہدایت نہیں ہے اس کے نصیب، پہلے اس کو ہلاک کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. قد اجیبت دعوتکما، اور کہا اب دعا قبول ہوگی.
40 سال کے بعد فرعون کا اللہ نے یوں خود فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی ہے. 40 سال لگے فرعون کے غرق پر. میرے محترم بھائیو، ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ چلتا ہے اس زمین. ہم سمجھ رہے ہیں دنیا حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. حکومت تو سو جائے جاگ نہیں سکے، جاگے تو سو نہیں سکے. حکومت تو نہ اپنے سے بخار کو روک سکے، نہ غم کو روک سکے، نہ جیل سے اپنے کو روک سکے. حکومت والے تو آج حکومت میں کل جیل میں، تو اپنے کو جیل سے نہیں روک سکتے تو وہ کسی کو کیا نفع پہنچا. نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کے دعاؤں کے بعد 90 برس کی عمر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. جب بیٹا دودھ پی رہا تھا تو فرمایا کہ اس بیٹے کو لے جاؤ، بیوی کو لے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ اور لے جا کر کے ان کو جو ہے چھوڑ دو ایسی وادی میں جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں شام سے، فلسطین سے، بڑا ٹھنڈا علاقہ اور بہت سرسبز و شاداب، پانی کی آبشاریں، پانی، ٹھنڈک، درخت، پھل، میوے، ساری خوبصورت سینریاں. اللہ کی شان. ہم جون میں گئے تھے مکہ، سخت گرمی، اور جون میں گئے تھے شام، اردن گئے، وہ سردی، اور سردی میں کمبل اوڑھ کے سو رہے اور یا سخت گرمی. اب وہاں سے اللہ پاک نے 2 مہینے کا سفر کیا، 2000 کلومیٹر پیدل یا گدے گھوڑے پہ جو زمانے کی سواری. 2000 کلومیٹر ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں. اور راستے میں جہاں کوئی ٹھنڈی جگہ آتی تو اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ یہاں اور لے جا کے چاروں طرف پہاڑ اور نہ پانی نہ دانا، کچھ بھی نہیں، یہاں چھوڑ. یا اللہ یہ تو مریں گے یہاں پہ. تو مرنے کے لیے آپ نے ان کو مارنا تھا تو وہیں شام میں مار دیتے، یہاں کیوں بھیجا؟ یعنی عشق میں، محبت میں چوں چرا نہیں، چوں چرا کیوں نہیں؟ بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم. یا اللہ 80 سال کی دعاؤں کے بعد ایک اکلوتا بیٹا دیا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی چاچا، کچھ ہی نہیں. اور 80 برس کی دعاؤں کے بعد یا اللہ ایک بیٹا دیا اور اس کو بھی جدا کر رہے. اللہ آپ کو کیا ملے گا؟ سوچ عشق میں تھوڑی سوچتا ہے، عشق میں سوچتا ہے. اللہ کے نام پہ جان لگانی ہے، مال لگانا ہے. جو آدمی سوچتا ہے اس کو محبت نہیں. محبت ہوتی ہے تو آدمی تہجد میں کھڑا ہونا آسان، دھوپ میں روزہ رکھنا، گرمی میں روزہ رکھنا آسان، صدقہ دینا آسان، زکوٰۃ دینا آسان، صبر کرنا آسان. اللہ کی سب اللہ. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا بخاری شریف میں، تو جب ان کو سولی پہ لٹکا رہے تھے تو شعر پڑھ رہے تھے، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ. اللہ آپ دیکھیے تو رہے، آپ کے لیے سولی پہ چڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ خوش ہے، میں راضی ہوں. کوئی ان سے رحم کی اپیل نہیں کی، ایک ہی تو جانے چھوڑ دو. اللہ آپ کے لیے سولی پہ چڑھ رہا ہوں. یہ جو جملہ ہے نا، جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے لیے، تو فوراً یہ کہے وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ. اللہ یہ بیماری آپ کی طرف سے، یہ حالات آپ کی طرف سے، یہ پریشانی آپ کی طرف سے، یہ غم آپ کی طرف سے ہے. اللہ یہ آپ کی طرف سے، آپ کے حکم سے، آپ کے فیصلے سے. ہم اس پہ راضی ہیں، اللہ آپ سے خوش ہے، ہم آپ سے خوش ہیں. چھوڑ کے یہ صفا مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو مدعا ایک جگہ آتی ہے. وہ پہلے تھی وہ جگہ، تو وہ حرم شریف کے ایکسٹینشن میں آ گئی، وہاں جا کے دعا. اب بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیا جنگل میں. کوئی نہ آدم ذات، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، پتھر ہی پتھر، نہ کھانا نہ پینا نہ رشتہ دار. اور جو ابراہیم علیہ السلام روئے، اللہ کے سامنے گئے، اللہ
اب تو آپ ہی آپ کوئی نہیں ہمارا۔ اچھا جانے لگے، چھوڑ کے بیٹھے نہیں، بیوی کو وہیں ایک چھپرا سا لگایا اور وہاں پہ کہا آپ ٹھہر جاؤ میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیسے جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم، بس جاؤ، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا، وہ بھی تیار، کوئی بات اللہ سے کہہ دے اتنے ٹھنڈے علاقے سے گرم علاقے میں لے آئے، اور کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اڑوس پڑوس نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ تو ہمارے ساتھ، کچھ تو اللہ ہمارا خیال رکھے، کچھ کوئی زبان پہ کوئی حرف ہی نہیں، اللہ بس ٹھیک ہے، اللہ پاک، اللہ ہے، اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے، ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہم اللہ کو خوش کریں گے، ہم اللہ کی مانیں گے، وہ اللہ ہمیں زائد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اور اللہ پاک کی رضا پہ راضی۔ اور چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب جناب پیچھے سے جو ہے بچہ روئے، باپ بھی نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ الفلاح گراؤنڈ میں رات گزار، ایک رات الفلاح گراؤنڈ میں اکیلے جا کے گزار، ایک رات ہم بس نہیں گزار، عورت ذات اور چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا، اور کسی دوسرے ملک میں، ہم ایک ملک میں تھے، وہاں پولیس نے ہمیں پکڑ لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ آپ کو گولی ماریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، دوسرا ملک ہے، نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں۔ ہم گشت کر رہے تھے بارڈر پہ، اور پولیس نے ہمیں پکڑ لیا۔ اس وقت اللہ یاد آ گیا کہ اللہ سارے گناہوں سے توبہ کی کہ اگر انہیں گولی ماری پتہ نہیں کس وقت کچھ بھی کر سکتے۔ اب وہ ساری رات عورت جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی، اب کہ سو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی جنگل سے کوئی شیر آگے لے جائے، کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، کیسے رات اندھیرے، بجلی نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، بارش کا، طوفان کا، ہوا کا، اندھیرا، یہ ایسا کتنا بڑا اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اللہ آپ کچھ بھی نرمی تو فرما دیں، ایک فرشتہ بھیج دیں جو ساتھ رہے، اللہ بھی دیکھ رہے کیا کرتا ہے میرا بندہ، اللہ بھی دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اب عورت ذات ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ابراہیم آپ ہمیں ایسی بس چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ہے۔ پھر صفا پہ گئی، مروہ پہ گئی، اور صفا سے مروہ 750 میٹر کا سفر، پونے کلومیٹر تقریباً، یہ 7 چکر کے 3.5 کلومیٹر۔ بھوکے پیٹ میں کوئی آدمی چل ہی نہیں سکے، اور عورت بھوکی، اور 7.5 کلومیٹر تک وہ عورت دوڑ اللہ، کیا کیفیت ہوگی آپ خود سوچیں۔ اور اس کے بعد جا کر کے پھر ایک آواز آئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ اس کے بعد وہ جب آئی تو دیکھا کہ فرشتہ آیا ہوا ہے، اور فرشتے نے جہاں ابراہیم علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے، وہاں پہ پر مارا، اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری۔ اب وہ پانی پیے، بھوک ختم، پیاس کی حالت میں پیے، پیاس ختم، خوف ختم، غم ختم، پریشانی ختم، بیماری ختم، سب ختم، ساری چیزیں اللہ نے سب ختم۔ تو اللہ ہے، یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر اس سے بڑا امتحان ہے جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا، فلما بلغ معہ السعی، 8-10 سال کا، 12 سال کا بچہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے شام میں خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل کو ذبح کروں۔ اب وہی ہوتا ہے، سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک اکلوتا بیٹا، اور 80 سال دعا مانگنے کے بعد جب میری عمر 95 سال ہو گئی، آپ نے 85 سال کی عمر میں بچہ دیا، اور اب 95 سال 100 سال کے قریب عمر ہے، اور وہ ایک اکلوتا بیٹا ہے،
اس کو ذبح کرنے سے آپ کو کیا ملے گا یا اللہ؟ آپ کو اور حکم دے. حجت بازی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. کیوں کیا کیسے؟ آج کا تو مسلمان کہتا ہے کہ جی یہ جو اسلام کی بات ہے نا یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی. ہماری سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک چٹان کا دماغ ہے. وہ اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس اللہ پر اعتماد کے بجائے اپنی عقل پر، اپنی سوچ پر اعتماد ہے کہ جی میری عقل میں جو آئے گا نا میں میں کروں، میری عقل میں. ہم بندے غلام 2 مہینے کا سفر پیدل کیا ہو. اب سارے راستے میں جب تصور آیا ہوگا کہ اکلوتا بیٹا ہے جاؤں گا، وہ کیسا خوش ہوگا. بیٹا ایک اکلوتا بیٹا ہو، باپ آتا ہے تو چمٹ جاتا ہے سینے سے، باتیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اب پھر اس کے بعد میں اس کو چھری سے کیسے ذبح کرو گا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، 2 مہینے سفر کر کے مکے پہنچ. اب بیوی سے کہا کہ ان کو تیار کراؤ، کپڑے پہناؤ اور ان کو میں اپنے دوست سے ملانے لے جا. دوست بیوی کو نہیں کہا، اس کا تو دل وہی پڑ جاتا. بیوی ماں نے تو پالا تھا ایک ہی بیٹا، وہ دل پھٹ جاتا. اسماعیل علیہ السلام کو بھی کچھ نہیں، لے کے چلے تو حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کہا پتہ ہے یہ جو بوڑھے میاں ہے نا آپ کے شوہر، انہوں نے کیا کیا، کیا ہوا؟ یہ بیٹے کو ذبح کرا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. ہاں تو شیطان نے مردود اس کو پتھر مار. اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور یوں اشارہ کہا آپ کے والد تو آپ کو ذبح کر. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے، پتھر مار. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ پاک سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم دے دے، اس حکم کو بدل دے. اللہ تو بدل سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل. آپ کا ایک ہی بیٹا سہارا ہے اور کوئی اولاد نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی دوسری بیوی نہیں، وہ تو شام میں ہے اور اس وقت حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے، ایک ہی بیٹی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارا. 4 دن تک مینا میں 8 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11، 12، 13 5 دن مینا میں رہتے ہیں. حج میں 6 دن ہے، 1 دن عرفات میں، رات مزدلفہ میں، باقی سب مینا میں. اور اس مینا میں 4 دن شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں. 10، 11، 12، 13 4. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شیطان کو پتھر صرف مینا میں نہیں مارنے، یہ پوری زندگی اس کو پتھر مار. سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، رشوت آئے گی تو اس کو پتھر مار. جھوٹ کا موقع آئے گا، پتھر مار. سود کا موقع آئے گا، پتھر مار. لڑائی کا موقع آئے گا، خاندان میں لوگ لڑیں گے آپ سے، زمین چھینیں گے، آپ کے مکان پہ قبضہ کریں گے، وہ شیطان کو پتھر مارنا. مجھے لڑائی نہیں چاہیے بھائی، میں لڑوں گا. یہ پتھر صرف وانی مارنے، تو پوری زندگی صبح فجر کے وقت نیند آئی اور شیطان کہے گا سو جاؤ یار فجر قضا کر دو، تو شیطان کو پتھر مار کے مسجد آنا. حلال اور حرام کمائی کا موقع آئے گا، اب شیطان کہے گا حرام کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، اس کو پتھر مارنے کہ مجھے حرام کا ایک لقمہ نہیں. آنکھ کے گناہ سامنے آئیں گے، اس میں شیطان کہے گا دیکھ لو. شیطان سے کہے گا نہیں، میں تو تمہیں پتھر مارتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. موبائل کا گناہ سامنے آئے، عورت سے کہے گا پردہ چھوڑ دو. کیا ضرورت ہے پردے کی؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے. دل کا پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، کیا ضرورت ہے پردے. تو یہ شیطان ساری زندگی آئے گا، چچا سے رشتہ توڑو اور بیوی سے نفرت کرو اور ساس سسر کو دھکے دو اور شوہر کو برا بھلا کہو. یہ ساری زندگی شیطان کہتا رہے گا ہم سے، لیکن اس وقت شیطان کو پتھر مار.
یہ پتھر وہاں سے مینا سے ساتھ لاکے ہر روز شیطان آئے گا، ہر قدم پہ اس کو یہ پتھر مارنا ہے کہ اے شیطان میں تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ کی مانوں گا، میں اللہ کے رسول کی مانوں گا، میں اللہ کا ہوں اور میں اللہ کے رسول کا ہوں، میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل سے کہ اسماعیل اللہ کا حکم یہ ہوا ہے کہ آپ کو میں ذبح کروں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پوچھا اس لیے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام خوشی سے راضی ہوں تو پھر خوشی سے ذبح کرنے کا طریقہ اور ہوگا، اور اگر راضی نہ ہو تو زبردستی طریقہ اور۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا یا ابت افعل، افعل کا مطلب فوراً، آپ اسی وقت اللہ کے اس حکم کو جیسے چاہیں اللہ پاک چاہ رہے ہیں ویسے پورا کریں۔ اگر اللہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کھڑے کھڑے ذبح کر دیں، کھڑے ذبح کریں، بٹھا کے ذبح کریں، بٹھا کے، لٹا کے ذبح کریں، لٹا کے ذبح کریں، جس طرح سے اللہ جیسے چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے میرے ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں، میری سینے کو کاٹا جائے، سر کو کاٹا جائے، میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اللہ پہ جان دینے کے لیے تیار۔ آج کا مسلمان فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج کا مسلمان عورت سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوٹا سا دوپٹہ ہے وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور چہرہ ہے ایک بالش کا اس کو چھپانے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بچہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ پاک کے، اللہ کی رحمت برکت اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا تو وہ جان۔ اور جب یہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر گناہ کرتے وقت جب اللہ